ماں باپ میاں بیوی کٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے. ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے میں کہ ان کی زندگی تباہ کر دیتے. ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خامد کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتا, اس سے زندگی ٹوٹ جاتی. اگر سسر ہو بہو کو عزت دو, ساس ہے بہو کو عزت دے, بہو ہے ساس سسر کو عزت دے. لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں. میرے بچے کی شادی ہوئی, میں نے اپنی بیوی سے کہا بات سنو, ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں, اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں گا, اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ گھر دیتا ہوں, تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں, ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں. اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی وسعت نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, الگ گھر کی وسعت نہیں, تو دونوں باہر نکل جاؤ, بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ, اپنا ان پر حاوی نہ کرو, ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے, ان کو بھی برباد کر دو. کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہیں, کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے کہ اس ماحول میں برداشت کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. برداشت نہیں کرنا, بڑا نقصان سہنا ہے, چھوٹا نہیں سہنا. ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ ڈائمنڈ کاربن ہے. وہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا, اللہ چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنوا دیتا. تو نوجوانوں کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے. ماں باپ زیادتی کریں سامنے آ جائیں, ہاتھ جوڑیں, پاؤں پکڑیں, بدتمیز نہ ہوں کہ ابا جی میں آپ کا حکم, اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے, اماں جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے, میرے ذمے ہے, اس کے ذمے نہیں ہے. بیوی زیادتی کرنے لگے تو اس کے سامنے ہو جاؤ, دیکھو بیگم کہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا. نکاح تو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا, لیکن تو میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ہم یہ معاشرہ بھلا چکے ہیں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے, ان کے بچے کے نکاح میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں, اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں, تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے کے آ, میرے گھر میں نہ لانا, کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کر دیں. تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے, اب اس کی شادی کر رہا ہوں, اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی, میرے گھر میں نہیں اترے گی, کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کر بیٹھے. ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے, لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے. ہاں ان میں کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے حمایتی ہوتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے حمایتی ہوتے ہیں, اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتی. نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتا. نئی شادی ہوتی, زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا, ٹھوکریں کھاتے ہیں, تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں نہ بیوی کی شکایتیں لگاتے رہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کہتے رہے یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. زبان پر ٹیپ لگا لو تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی, آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے گا. اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو, فوراً معافی مانگو. میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں, تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے. قرآن کی ایک آیت اتری ہی میاں بیوی کی لڑائی پر تھی. ایک خامد اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو گئے, مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں گا. یہ انہوں نے نیت کی, مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیت کی گھر جاؤں گا میں انہوں چنگا لتر پھیرنا ہے. میرے اللہ تو آسمان زمین اللہ کے لیے تو سب برابر ہے دیکھنا. تو اللہ پاک نے اسی وقت قرآن اتارا, اسی وقت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو, بیوی بچے اولاد, عدوکم نہیں کہا, عدو لکم, بیچ میں لام لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عدو اصلی معنی میں نہیں ہے.
یہ اس معنی میں ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیا ہو سکتا ہے، کھٹ پٹ ہو سکتی ہے، جھگڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے؟ فاحذروہم، اس سے بچنا ہے، بڑھانا نہیں، بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ ان تعفو، اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں، مٹانا ہے۔ وتصفحوا، اس کا اثر دل سے مٹانا ہے۔ وتغفروا، پھر دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ یہ تین کام میاں بیوی کرو، اگلا میں کروں گا، فإن اللہ غفور الرحیم، تمہارے پچھلے میں سارے معاف کر دوں۔ تو اگر اس مجمع میں کوئی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں جا کے خود مان جائیں۔ اس ماحول میں بچوں کو پیار سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔